السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج 9واں سپارہ سورۃ الاعراف سٹارٹ ہو رہا ہے اور 9ویں سپارے کا آج پہلا رکوع ہے، اور وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ ہم نے 8 سپارے کمپلیٹ کیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ سفر جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو یہ اللہ تعالی ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور پھر جو پڑھیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ کمیاں کوتاہیاں انسان میں ہوتی ہیں، پڑھنے والوں میں بھی بہت ہوتی ہیں، پڑھانے والوں میں بھی ہوتی ہیں، سننے والوں میں بھی بہت ہوتی ہیں، سنانے والوں میں بھی ہوتی ہے۔ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا یہ کرتے کہ یا اللہ خاص کرم کرتے ہوئے، خاص فضل کرتے ہوئے یا اللہ ہمیں توفیق دے، جو کمیاں کوتاہیاں ہم میں ہیں وہ ہم دور کر لیں، اور ہماری زندگیاں اس قرآن کے مطابق کر دے، اپنے نبی کے فرمان کے مطابق کر دے، اور وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پاک پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں، تو یہ ٹوٹل 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ آپ قرآن پاک کا روز ایک رکوع پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کتنی نیکیاں سمیٹتے ہیں۔ ابھی صرف آپ عربی پڑھتے ہیں، عربی پڑھنے کی ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں، اور جب آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا پھر اس کی نیکیاں کتنی ہوں گی، جب آپ نے اس کا ترجمہ کے ساتھ اس کی تشریح پڑھی اس کا کتنا ثواب ہوگا، پھر اگر ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لی تو اس کا کتنا ثواب ہوگا، ہم اس ثواب کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اللہ اس قرآن کو پڑھ کر عمل کرنے والے بندے کو اللہ کیا دے گا، کیونکہ عربی کی تو ایک آپ کو بتا دیا ہے، صرف عربی کی، کوئی ترجمہ نہیں سمجھا، کوئی مطلب نہیں سمجھا، صرف آپ نے عربی پڑھی ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صرف ہم نے 10 نیکیوں والا ثواب ہی نہیں لینا، ہم نے یہ ثواب بھی لینا ہے اور ہم نے عمل کر کے بھی ثواب لینا ہے انشاءاللہ۔ قال الملأ الذین قال کہا الملأ سرداروں نے، الذین جنہوں نے، نستکبروا نون کو ملائیں گے سین کے ساتھ، نستکبروا را کو موٹا کریں گے، پر کر کے پڑھیں گے، نستکبروا جنہوں نے تکبر کیا، من سے قومی ہی اس کی قوم میں سے، لنخرجنک ضرور بضرور ہم نکال دیں گے کا تجھے، یا شعیب اے شعیب، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، معکا تیرے ساتھ، من قریتنا ہماری اپنی بستی سے، من سے قریہ، قریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بستی، نہ ہماری یا اپنی، یعنی اب وہ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، ہم نکال دیں گے اسے اپنی، تجھے اپنی بستی سے، او یا لتعودن ضرور بضرور۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ لام کے اوپر زبر آئے شروع میں اور لاسٹ پہ دیکھیں تو نون کے اوپر شد آتی ہے، تو یہ لام تاکید ہے، اور نون جو ہے یہ بنون تاکید ثقیلہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں سختی کے معنی، ضرور کے معنی، کہ ایسا ہوگا کہ ہم نے کر کے ہی چھوڑنا ہے، جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کیا ہے عربی اس کی؟ جی تو وہ ہے والا نبلونکم، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، مطلب تم ہماری آزمائش سے باہر نہیں جا سکتے، تو اللہ آزما رہا ہے نا،
اللہ آزما رہا ہے نا، اور ہم روز آزمائے جاتے ہیں، روز آزمائے جاتے ہیں۔ گھر میں کبھی اچانک بیماری آ گئی، گھر میں اچانک خوشی آ گئی، گھر میں اچانک غمی آ گئی، گھر میں اچانک کوئی نہ کوئی مسئلہ آ گیا، کبھی مال کی کمی آ گئی، کبھی بھوک کی ہو گئی، کبھی پیداوار کی کمی آ گئی، یہ ساری، کبھی خوشیاں دے کے آزما رہا ہے، کبھی غمیاں دے کے آزما رہا ہے، تو وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اور جو آزمائش آج غزہ والوں پر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس آزمائش میں ان کے لیے آسانی کر دے، اور ان کو اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق دے، اور ان کو کامیابی سے نوازے۔ فی ملتنا، فی میں ملتی، ملت، دین، نا ہمارے، قال اس نے کہا، آوا اور کیا، لو اگرچہ، کننا ہم ہوں، کارہین سب ناپسند کرنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم میں سے جو متکبر قسم کے سردار تھے، بکھرے ہوئے سردار، تکبر سردار، وہ کہنے لگے، پیچھے جو تذکرہ چل رہا تھا نا 8ویں پارے کے لاسٹ پہ، کس کا چل رہا تھا؟ آخری رکوع ہم نے پڑھا نا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اصل میں ہمارا رکوع یہ وہاں سے لے کر یہ جہاں پر اینڈ ہوگا 9ویں سپارے کا، اللہ قوم کافرین، رکوع ہمارا ایک ہی بنتا ہے، سورہ کے حساب سے ہم چلتے ہیں، تو لیکن ہم نے اس کو تھوڑی سی یہاں پارٹیشن کر دے دی ہے کہ 9ویں سپارے کو ہم الگ سے سٹارٹ کرتے ہیں، 8واں سپارہ ہم نے الگ سے کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تذکرہ آ رہا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کا، یہ پورے رکوع کے اندر انہی کا تذکرہ تھا۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، متکبر لوگ، جب حضرت شعیب نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، تو آگے سے سردار قوم کیا کہتے ہیں، متکبر قوم کے کیا کہتے ہیں، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شعیب۔ اچھا، جھوٹے کے پاس نا دھمکی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی لاجیکلی بات، کوئی اس کے پاس دلائل، کوئی ایسی چیز تو ہوتی نہیں ہے، دھمکی، پھڑ لو، مار لو، یا یہاں سے نکال دو۔ لَنُخْرِجَنَّكَ، ہم ضرور بضرور تمہیں نکال دیں گے اے شعیب۔ ایک تو نکالنے کی دھمکی دے دی تجھے بھی، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اور جو تیرے ساتھ ہم میں سے جو ایمان لائے ہیں، جو تیرے ساتھ ایمان لے آئے، ان کو بھی نکال دیں گے، کہاں سے، مِنْ قَرْيَتِنَا، بستی، ہم اپنی بستی سے۔ کیا مطلب، یہ ان کی اپنی بستی تھی، زمین تو ساری اللہ کی ہے، اور اسی علاقے کے وہ باشندے تھے، من قریتنا، اپنی بستی سے، او یا پھر لتعودن، ضرور بضرور یا لتعودن، ضرور بضرور تم واپس آؤ گے، ضرور تم واپس آؤ گے، کہاں، فی ملتنا، ہمارے دین میں، مطلب جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا دین ہے، وہ اختیار تمہیں کرنا پڑے گا۔ قال، آگے سے حضرت شعیب نے کہا، اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم اس کو ناپسند بھی کرتے ہوں گے، مطلب تمہارے دین کو سے تو ہم نفرت کرتے ہیں نا، تو تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں گے، تو پھر بھی ہم تمہارے دین میں واپس آئیں گے۔ کیا مطلب ہے، یہیں سے انہوں نے یہ بات بتا دی کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پر یعنی سرداروں کے تکبر اور سرکشی کا اندازہ اس آیت کریمہ میں لگائیے کہ انہوں نے ایمان اور توحید کی دعوت ہی کو رد نہیں کیا، صرف بھئی میں نے نہیں ماننا، ٹھیک ہے، تو انکار کرنا ایک الگ چیز ہے، انہوں نے رد نہیں کیا، انکار ہی نہیں کیا، بلکہ اس سے بھی تجاوز کر کے اللہ کے پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ یا تو اپنے آبائی مذہب پر واپس آ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے اپنی بستی سے تمہیں نکال دیں گے، تمہیں یہاں رہنے کا حق کوئی نہیں ہے۔ اہل ایمان کے اپنے سابق مذہب کی طرف واپسی کی بات تو قابل فہم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر چھوڑ کر ایمان اختیار کیا تھا، لیکن حضرت شعیب کو بھی آبائی ملت کی طرف لوٹنے کی دعوت اس لحاظ سے تھی کہ انہیں بھی نبوت اور تبلیغ و دعوت سے پہلے اپنا ہم مذہب ہی سمجھتے تھے، قوم کے لوگ تو ان کے ہم مذہب تھے پہلے،
لیکن حضرت شعیب کو بھی وہ اپنا ہم مذہب سمجھ رہے تھے، پہلے ہمارے دین میں تھا، اب یہ بھی نیا دین اس نے شروع کر لیا۔ تو حقیقت میں نبی ایسا نہیں ہوتا، بڑے آباء و اجداد جیسے بھی ہو، نبی جو پیدا ہوتا ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا۔ جی اس کے بعد کیا ہے؟ قد افترینا، قدف اصل میں یہ قد ہے، تو آگے فا کے ساتھ ملانے کے لیے نیچے زیر دے دی، قد افترینا یقیناً ہم نے باندھا، علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ، ان عدنا اگر ہم لوٹ آئیں، فی ملتکم تمہارے دین میں، بعد جب، اذ بعد بعد اس کے، اذ جب، نجانا اللہ نجات دے دی ہمیں اللہ نے، منہا اس سے، وما یکون اور نہیں ہے مناسب لنا ہمارے لیے، ان نعود کہ ہم لوٹ آئیں، فیہا اس میں، الا مگر، ان یشاء اللہ یہ کہ اللہ چاہے، ربنا جو ہمارا رب ہے، الذین جن لوگ، یہی ہے وسیع، اچھا وسیع ربنا، وسیع احاطہ کر رکھا ہے، ربنا ہمارے رب نے، کل شیء علما ہر چیز کا اپنے علم سے، علی اللہ اللہ پر توکلنا ہم نے توکل کیا، بھروسہ کیا، ربنا افتح اے ہمارے پروردگار تو فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، وانت اور تو خیر الفاتحین اور تو بہتر ہے تمام فیصلہ کرنے والوں سے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا با محاورہ ترجمہ یقیناً، پیچھے تھا کہ انہوں نے کہا ہم تمہیں اپنے دین میں واپس لے آئیں گے، ہے نا، تو انہوں نے کہا اگر ہم ناپسند کرتے ہوں گے، تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں گے، تو پھر بھی ہم تمہارے دین میں آ جائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا، کیسا کیا؟ تمہارے دین میں آ گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، پھر تو ہم نے اللہ پر یقیناً جھوٹ باندھا۔ اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین میں، بعد اس کے جب کہ ہمیں تو اللہ نے نجات دے دی ہے اس سے، اگر ہم نے ایسا نجات پانے کے بعد، ہدایت کے بعد اگر تمہارے دین میں آ جائے، اس کا مطلب ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور نہیں ہے یہ مناسب ہمارے لیے کہ ہم لوٹیں اس میں، کس میں؟ ہاں کی ضمیر جاری ان کے دین کی طرف، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے، اگر ہمارے رب نے چاہا تو ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے گا گمراہی کے دین میں مسلمان چلے جائیں؟ نہیں۔ وسع ربنا کل شیء علما اور ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اب اس اللہ توکلنا، ہم نے اللہ کی ذات پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اب ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے، کیا کریں گے؟ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، نجات کے بعد اگر ہم ہدایت سے پلٹ کے ہم تمہارے دین میں آ جائیں، کفر میں آ جائیں، تو کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو پھر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہی ہوا۔ کیا مطلب؟ اگر ہم تمہارے دین میں، یا ہم دوبارہ اس آبائی دین کی طرف آ جائیں، آبائی دین تو سب کا تھا نا، جس سے اللہ نے ہمیں نجات دی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایمان و توحید کی دعوت دے کر اللہ پر ہم نے جھوٹ باندھا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے ایسا ہو جائے، یا اگر ہم یہ دوبارہ دعوت دیں، اپنا دین چھوڑ کے باپ دادا کے دین کی طرف آ جائیں، تو پھر یہ اللہ پر جھوٹ باندھا، یا وہ دعوت کا ہم نے جھوٹ باندھا، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ مطلب انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جو ہم کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یا اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یا اللہ کی طرف خود ہیں، تو یہ ہمارے دل مطمئن ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ رہے۔
اور اس کے بعد کیا تھا؟ اپنا عزم، اپنا توکل، اپنا بھروسہ مزید، یعنی اپنا انہوں نے عزم کا اظہار کیا کہ ہمارا اپنی ذات، رب کی ذات پر ہمارا توکل ہے، بھروسہ ہے۔ اور اس کے بعد یعنی اب کفر کی طرف ہم نہیں لوٹ سکتے۔ کفر کی طرف اگر لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ پیچھے جو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے جھوٹ باندھا، تو ایسا پاسبل ہوگا نہیں۔ اب ہم اللہ کی رضا سے کفر کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ آگے سے آپ نے پڑھا الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے گا تو اللہ یقیناً کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا کوئی بندہ ہدایت سے پھر کے کفر کی طرف چلا جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دعا مانگتے ہیں ہمارے رب ہمارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، یعنی وہ ہمیں ایمان پر اپنے لیے دعا کرے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ بظاہر تو فوری تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم بھی بہت سے آپس میں معاملات ہوتے ہیں، ایک کہہ رہا ہوتا ہے میں سچا، دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے میں سچا، ویسے دل کو پتہ ہوتا ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ کافروں کو پتہ ہے، لیکن وہ اپنے ضد، حسد، بغض، تکبر کی بنا پر وہ اپنی انا کو ختم نہیں کرتے، کریں گے تو ان کی وہ جو چتراہٹ ہے وہ جاتی ہے۔ وہ اکڑ اور عناد میں آ کر باقاعدہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، انبیاء کو تکلیف دیتے ہیں، انبیاء کو پریشان کرتے ہیں۔ اب ایمان والے دعا کرتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ اچھا جھوٹا بندہ کبھی کہتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان میں فیصلہ کوئی ہو جائے، کوئی کر دے فیصلہ؟ دنیا میں آج کسی بھی معاملے میں کوئی جھوٹا ہے وہ نہیں کہے گا کہ میرے درمیان میں میرا اور اس کا فیصلہ کر دیں، یہ 100% شور ہے۔ فیصلے کی بات کون کرے گا؟ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو سچا ہے، جو دنیا میں بھی سچا ہے اور آخرت میں بھی سچا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میرا رب، میں اپنے اللہ کے ہاں گنہگار نہیں ہو رہا، وہ بار بار کہے گا بھی میرے درمیان میں فیصلہ کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایمانداروں نے بھی یہاں پر کہا۔ آج بھی سچا بندہ مقدمہ لے کر جائے گا، کیس کرے گا، سچا بندہ کرے گا، جھوٹا جلدی کیس نہیں کرے گا۔ سچا بندہ کیس کر کے جھوٹے بندے کو عدالت میں لے کر آئے گا۔ ہاں وہاں جا کے وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی ہوشیاری کی وجہ سے، اپنے دلائل جھوٹے ہونے کی وجہ سے، اپنی جھوٹی گواہیوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کیس جیت سکتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی ایک دن بتایا تھا اگر وہ کیس جیت بھی سکتا ہے تو کیس کے جیتنے سے وہ انسان سچا نہیں ہو جاتا، اللہ کے ہاں وہ پھر بھی جھوٹا ہے۔ بلکہ یہ ساری گواہیاں، یہ تانے بانے جتنے اس نے بنے ہوں گے، اس کا مزید اس کو گناہ ہوگا، وہ اپنے سر پر گناہ سے گناہ لے رہا ہے۔ جی اب کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ سے فیصلے کی دعا کر رہے ہیں، اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو مکذبین اور مستکبرین سے جدا کرتا ہے اور مکذبین کو بچاتا ہے، اور مکذبین یعنی ایمان والوں کو بچاتا ہے، مکذبین یعنی جھٹلانے والے، مستکبرین تکبر کرنے والے، ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ پیچھے آپ نے جتنی قوموں کے تذکرے پڑھے ایسے ہی ہوا ہے، اور یہ تو سمجھے فوری والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ گویا عذاب الہی کے نزول کا یہ مطالبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے اس کے بعد وقال الملأ الذین کفروا، اور کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے کافر جنہوں نے کفر کیا، کافر سرداروں نے کہا، من قوم، اس کی قوم سے، لئن اتبعتم، البتہ اگر پیروی کی تم نے شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم اس وقت یقیناً نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ یہ کون دھمکی دے رہا ہے؟ اس کی قوم کے کافر سردار کہہ رہے ہیں باقی لوگوں کو کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے، مطلب پھر تم اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے کہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر پکڑ لیا انہیں رجفہ نے، رجفہ کا مطلب زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے، فِي دَارِهِمْ، اپنے گھروں میں، جاثمین، سب اوندے پڑے ہوئے، کیسے؟ جیسے الٹے پڑے ہوئے، اوندے پڑے ہوئے۔
بامحاورہ ترجمہ، پھر انہیں رجفہ نے، زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں، زلزلہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، زمین ہلتی ہے اور سب اوندے گر جاتے ہیں، پھر کسی کو نہیں پتا ہوتا میں نے کیسے بیٹھنا تھا تو کیسے لیٹنا تھا تو کیسے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اوندے گرے ہوئے پڑے ہوئے ہو گئے۔ اور الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جٹرایا شعیب کو، کألم یغنو، کألم یغنو، وہ ایسے ہو گئے گویا کہ لم نہیں، یغنو وہ تھے، فیہا اس میں، جیسے کہ وہ اس زمین میں بسے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، یہی ہے، جن لوگوں نے جٹلایا شعیب کو، کانو وہ تھے، ہم الخاسرون گھاٹا پانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ کہ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جٹلایا وہ ایسے ہو گئے گویا کہ وہ اس زمین میں بسے ہی نہ تھے، یعنی ان پر جب زلزلہ آیا اوندے گر گئے تو پھر ایسے لگا جیسے وہ دنیا میں آئی نہیں، جیسے وہ بسے ہی نہیں تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا شعیب علیہ السلام کو وہی گھاٹا پانے والے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فتولا، پھر منہ پھیر لیا، عنہم ان سے، کس نے منہ پھیر لیا؟ شعیب علیہ السلام نے۔ وقالا، اور انہوں نے کہا، یا قوم، یا میری قوم، لقد ابلغتکم، میں نے پہنچا دیے تمہیں، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی کی ہے تمہاری، فکیف، تو کیسے، آسا، آ اور سا کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، آسا میں غم کروں، علی قوم کافرین، علی پر، قوم کافرین کافر، میں کیسے غم کروں کافر قوم پر۔ بامحاورہ ترجمہ، اور اس نے کہا فتولی عنہم، پھر حضرت شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے ہیں اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے، تو میں کیسے کافر قوم پر غم کروں، کیسے میں ان پر پریشانی کا اظہار کروں۔ اللہ اکبر۔ اب جب تباہی بربادی کا وقت آ گیا، جب بھی کسی بھی قوم کی تباہی بربادی کا وقت آتا ہے، جب نبی واعظ و نصیحت کر کے سمجھا کے تھک جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی بار ہمارا اپنا بچہ، بیٹا یا بیٹی بات نہ مان رہے ہوں، حد سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ماں اور باپ کتنا سمجھاتے ہیں، کتنی محبت اور پیار سے، پھر تھوڑا سا ڈانٹ سے، اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر مار سے، نہیں سمجھ آتی، آپ کبھی ان کے دل کے اندر سے جو آوازیں نکلتی ہیں، اندر دل کے رونے کی آوازیں ہوتی ہیں، کبھی غور کیے؟ جو دل کے رونے کی جو آوازیں ہوتی ہیں آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ نبی ماں باپ سے بھی زیادہ خیرخواہ ہوتا ہے اپنی قوم کے ساتھ۔ نبی جتنا خیرخواہ ہوتا ہے، جتنا سنسیئر ہوتا ہے، جتنا نیک نیت ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے میں اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور جنت میں لے کے جانے کے لیے، اتنا ماں باپ بھی خیرخواہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور وہ نبی جب دیکھا تھک ہار گیا، چاروں طرف سے دل ٹوٹ گیا، پریشان ہو گیا، چاروں طرف سے جواب مل گئے، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، فتولی عنہم، نبی پھر ان سے منہ پھیرتا ہے، پہلے نہیں منہ پھیرتا، پھر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، میں نے جتنا کرنا تھا میں نے کر لیا، جو ہو سکتا تو وہ کر بیٹھا، نصیحت خیرخواہی میں نے کر لی، لیکن اب میرے سامنے کوئی ہلاک ہوگا تو پھر میں غم کیسے کھاؤں، کیسے میں پریشان ہوں گا، کیونکہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، میں نے فرض ادا کر دیا۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔